ہم زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. برکتیں، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، صحت میں برکت، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اپنے اندر تقوی پیدا کرے. یہ رمضان اس لیے ہے، تقوی پیدا کر لو بھائی. یہ رمضان اس لیے تقوی پیدا کرو. اور تقوی کب آئے گا؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے نہیں. آنکھ کا روزہ غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ غلط سننا نہیں، زبان کا روزہ غلط بولنا نہیں، ہاتھ پاؤں کا روزہ غلط استعمال نہ ہو، دماغ کا روزہ غلط سوچ نہ ہو، دل کا روزہ غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہو. اس رمضان کو پابندی سے گزارے. پابندی 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 پابندی. ہاں، سحری، افطاری، نماز، قرآن، ذکر، دعا، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. نمازوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، مسجد کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، قرآن کی تلاوت. 3 سپارے روزانہ پڑھیں. چلو 2 سپارے، وہ تو آخری درجہ ہے کہ 1 سپارہ. رمضان میں تو 1 سپارہ تو عام روٹین کا ہے. پورے سال 1 سپارہ روز پڑھنا چاہیے. اب رمضان آ گیا، اب تو کیا ہے، 4 سپارے پڑھیں، 5 سپارے پڑھیں، چلو 2 سپارے پڑھیں، وہ تو آخری درجہ ہے. اب ہم سب دیکھیں 1 سپارہ کم از کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل 1 سپارہ پڑھا، آج 1 سپارہ پڑھا. بیٹے نے پڑھا، آپ نے پڑھا تو خوشی ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پریشانی ہے، کوئی ندامت ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی کرن ہے، کوئی غم ہے. رمضان میں جو قرآن نہ کھولے کب کھولے؟ جو رمضان میں قرآن نہ کھولے کب کھولے؟ جس کے پاس رمضان میں بھی قرآن کا وقت نہیں، کب آئے گا؟ ہاں، رمضان کس لیے؟ پابندی پابندی، مانے اپنے اندر تقوی پیدا کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، لایانی سے بچے. اس میں رمضان میں کم از کم موبائل بند کرے، موبائل بند کرے، کم از کم استعمال، ضرورت کا استعمال. موبائل نہ کھولیں، بار بار قرآن کھولیں. موبائل ہاتھ میں نظر نہ آئے، قرآن ہاتھ میں نظر آئے. موبائل ہاتھ میں کم نظر آئے، تسبیح نظر آئے. اب دیکھیں، بچوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی، آپ کے ہاتھ میں تسبیح آئی، بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی، قرآن آیا، قرآن سورت کے قرآن کھولے. موبائل نہیں، قرآن کھولے. یہ رمضان ہے، شروع ہوا ہے، ختم ہو جائے گا. کہ جی رمضان شروع ہو گیا، پھر کہیں گے رمضان ختم ہو گیا. کہ جی رمضان آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے. ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس سال بھی آیا ہے اور چلا جائے گا، اور اگلے سال بھی آئے گا. لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں؟ اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں؟ یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارا ہونا کوئی ضروری نہیں. رمضان اگلے سال آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں؟ یہ کوئی پتہ نہیں ہے. کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اور کتنے اس رمضان میں ہیں، اگلے رمضان میں. بہت سے بوڑھے ہیں اور اگلے رمضان میں بھی ہوں گے، اور بہت سے جوان ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے. بہت سے بیمار چل رہے ہیں اور وہ اگلے رمضان میں بھی ہوں گے، اور بہت سے تندرست ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے. موت کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے، موت کا تعلق بیماری سے نہیں ہے. موت کا تعلق کس سے ہے؟ وقت پورا ہونے سے ہے. وقت پورا ہونے سے. جب وقت پورا ہوتا ہے آدمی مر جاتا ہے. اگر وقت پورا نہیں ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا. وقت پورا نہیں ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا. اس لیے بھائی سب نیت کرے، اس رمضان کو صحیح طرح سے گزارنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ کوئی نہیں ہے. پابندی کرنی کس کی؟ نمازوں کی. کس کی بھائی؟ فجر میں سب کہاں ہوں؟ آپ سب دیکھو، آج آپ نے فجر مسجد میں پڑھی، اور رمضان میں بھی نہ پڑھے تو کب پڑھے؟ جو رمضان میں بھی فجر میں مسجد میں نظر آئے تو کب آئے؟ اور آپ کو ندامت ہے کوئی؟ اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی مسجد میں، آپ کو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا. رمضان نماز اہتمام، تراویح. 2 چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں، دن کا روزہ، رات کا قیام. حدیث میں کیا ہے رمضان کے بارے میں؟ 2 چیزیں، دن کا روزہ، رات کا. فرمایا جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اللہ کے سامنے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک بہت بڑا طبقہ جو تراویح پڑھتا ہی نہیں، اسے کوئی شوق ہی نہیں. دنیا کے بے وقوف ترین لوگ دیکھنے ہو اگر آپ نے، احمق ترین لوگ دیکھنے ہو اگر، تو پتہ کیا ہے؟ جو تراویح کے وقت میں جم میں ہوتے. بھئی تراویح کو نہیں پڑھ رہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، اور جم میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. عجیب. تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے کہ یار تھک جاتے، اور جم میں کہ اپنے آپ کو تھکا رہے. رات کو 2 گھنٹے جم میں ہیں، اور فجر میں سو رہے.
یہ کیا تمہارے اندر چستی آئی؟ کیا تمہارا جسم فٹ ہوا؟ کیا تمہارے اندر طاقت آئی کہ فجر میں جانا مشکل ہو رہا ہے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے؟ تو بھائی رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان آیا ہے اور چلا جائے گا، آیا ہے چلا جائے گا۔ فائدہ اٹھائے اس رمضان سے، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، شوق ہو، جذبہ ہو، عزم ہو، فکر ہو، گھر والوں کو سب کو لے کے بیٹھے، بچوں کو لے کے بیٹھے، بچیوں کو لے کے بیٹھے، سب گھر والے کہ بھی اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اس رمضان کو روزے رکھنے، یہ نہیں کہ بھی طبیعت ٹھیک نہیں، روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، شوق ہو بچوں کو، بچیوں کو، قرآن پڑھنا ہے، کم از کم ایک سپارہ آخری درجہ ہے، اللہ توفیق دے 2 سپارے، اللہ توفیق دے 3 سپارے روزانہ پڑھیں، تسبیح کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو 4 چیزوں کی۔ اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت ہوگی نا، آدمی ان 4 باتوں کی کثرت کرے گا۔ اگر ان 4 باتوں کی کثرت نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نبی کی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو نبی کی بات کو وزن دے گا، جو نبی کی بات کو اہمیت دے گا، وہ ان باتوں پر عمل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو 4 چیزوں کی، رمضان میں کثرت کرو 4 چیزوں کی۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کثرت سے پڑھو، رمضان میں کثرت سے پڑھو، بچوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور کیا پڑھ رہی ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسے گلاب جامن کھاتے مزہ آتا ہے نا، برفی کھاتے مزہ آتا ہے نا، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں، مزہ ہے کس میں؟ حلاوت محسوس ہو۔